اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے یہ بتایا ہے ترقی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، تو یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ تو یہ نیک اعمال کیا ہیں؟ تو ویسے تو سارے ہی نیک اعمال ہوتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تمام انسانوں کے لیے وہ سسٹم بنا دیا جائے کہ جس میں تعلیم بھی ملے سب کو اور فری ملے، ہنر بھی ملے فری ملے، روزگار بھی ملے، خوشحالی آئے اور عدل ملے، امن ملے، صفائی کا نظام ہو، ٹریفک کا نظام ہو، صحت کا ایک نظام ہو، تو ہر طرح کی سہولتیں انسانوں کو مل جائیں۔ وہ معاشرہ قائم کرنا، وہ جہاد کرنا سب سے بڑا عمل صالح ہے۔ وعامل الصالحات میں جب ہم لیں گے تو سب سے بڑا عمل صالح یہ ہے، اور نماز قائم کرنی ہے کیونکہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہی ہے، بہترین طریقہ یہی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ پہ اکثر جگہ پہ نماز کے ساتھ ذکر آیا ہے، تو زکوٰۃ اتنی امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا میں معیشت کا اتنا مقام ہے کہ معیشت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، لہذا کفر سے، بھوک سے، مفلسی سے، بھکاری پن سے بچنا چاہیے، لہذا معیشت کا ایک نظام چاہیے۔ اب معیشت کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اتنا سہل ہے کہ کسی پہ بوجھ نہیں، اور اتنا مضبوط ہے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور ایسا پھیلا کہ وہاں خوشحالی اتنی آ گئی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اور اس معیشت کے نظام پہ، زکوٰۃ کے نظام پہ اتنی سختی سے عمل کیا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے فرما دیا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی بیت المال میں جمع نہیں کروائے گا تو میں جنگ کروں گا، اور پھر جنگ ہوئی۔ جب اتنی سختی کے ساتھ یہ نظام چلایا گیا، زکوٰۃ کا نظام چلایا گیا، پھر اس کے ثمرات یہ آئے کہ اس معاشرے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، خوشحالی اتنی آ گئی۔ تو دوستو، یہ زکوٰۃ کا نظام ہم مسلمانوں نے آج چھوڑ دیا ہے۔ پوری دنیا میں تمام اسلامی ممالک ایک میں بھی وہ نظام نہیں ہے، زکوٰۃ کا وہ سسٹم نہیں ہے جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا، مرکزی نظام۔ ویسے انفرادی طور پہ دیتے ہیں، لیکن مرکزی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان خزانوں کے مالک ہو کے بھی بھکاری ہیں۔ لہذا ہمیں پاکستان محافظ پارٹی کو کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہوگا، اور اس نظام میں زکوٰۃ اور عشر کا نظام اولین ترجیح ہے، کیونکہ یہ نظام آئے گا تو امیروں سے دولت غریبوں میں آئے گی، جیسا کہ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں اور اسلام کا حکم ہے۔ اور وہ ہے بھی اتنی معمولی رقم کہ اگر کسی کی سیونگ پڑی ہے، یہ نہیں کہ کوئی جبر ہے اس میں، سیونگ بچی ہوئی رقم پڑی ہے اور سال سے پڑی ہے اور استعمال میں نہیں آ رہی، اور اس میں سے بھی 2.5% دینا ہے، 2.5%، اتنی معمولی رقم، بوجھ نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ نے امیر لوگوں پہ بھی، اور 40واں حصہ یعنی 2.5%، اور عشر اسی طرح سے 5% ہے کہ جو فصل آئی ہے اس میں سے اگر وہ 5% غریبوں کے لیے دے دیتے ہیں تو اس سے معاشرے میں غریب کوئی نہیں رہتا، اور اس سے بوجھ بھی نہیں پڑتا دینے والے پہ۔ لیکن یہ رقم جمع ہو کے اتنی بن جاتی ہے کہ معاشرے میں معاشی انقلاب آ جاتا ہے، اور آج یہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا اسلام خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی بھکاری بنی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ نظام لانا ہے، اور اسی شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ جیسے خلفائے راشدین نے چلایا تھا، ہمیں یہ نظام، معیشت کا نظام، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لانا ہے اور چلانا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہم نے اس کے مستحقین قرآن پاک میں دیکھنے ہیں، اور اس وقت اگر معاشرے میں ہم دیکھیں فقراء و مساکین کے ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے کا نہیں ہے، ایسے لوگ ڈھونڈنے بہت مشکل ہیں، دور دراز دیہاتوں میں شاید ملیں گے۔ تو یہ شک
خاصی مشکل ہے، اس میں تلاش ضروری ہے۔ باقی جو ہیں اس کے عمال، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے، وہ بھی دور نہیں ہے، نظام ہی نہیں ہے۔ گردنیں چھڑانے والا، غلامی سے چھڑانے والا، وہ نظام بھی نہیں رہا۔ کوئی مسافر ایسا مل جائے، چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، کوئی رستے میں اس کو رقم کی شارٹیج ہوگی، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر بتا کر۔ ویسے اگر بھائی مسکین فقیر ہے تو اس کو بغیر بتائے دے سکتے ہیں۔ تو ایک جو شک رہ جاتی ہے فی سبیل اللہ، اور اس سے زیادہ علماء نے جہاد مراد لیا ہے، اور جہاد سب سے بڑا جہاد ہمیشہ ہی ہے اور یہ رہے گا جہاد اکبر، کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کی جد و جہد کی جائے۔ جب قتال کی سٹیج آئے تو وہ جہاد بھی کرنا ہے، لیکن عام حالات میں اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کی کوشش کی جائے، صحیح کی جائے، یہ جہاد ہے۔ اب اس میں ہم پاکستان محافظ پارٹی نیشنل کی طرف سے یہ ہمارا منشور ہے کہ انشاءاللہ تعلیم 100% ہوگی، فری ہوگی، ہنر 100% ہوگا، فری ہوگا، انڈسٹری ٹیکنالوجی گھر گھر ہوگی، اور زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہوگا، اور اس نظام پہ ذرا سختی سے عمل درآمد ہوگا۔ صحت کا نظام ہوگا، جو اسپتال کھلتے ہیں آج کل 6 گھنٹے، وہ 12 یا 18 گھنٹے کھلیں گے، لوگوں کو سہولت ہوگی، کسی وقت بھی جائیں اور ماہرین سے علاج کروائیں۔ اور ڈاکٹر بھی اب بے روزگار پھرتے ہیں، ان کی یہ مشکلات حل ہوں، وہ معاشرے کا ایسٹ ہے۔ تو اسی طرح سے صفائی کا نظام، کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں جرمانوں کا نظام ہے، صاف ستھرے شہر ہیں، کوئی وہاں پہ ایک کاغذ کا ٹکڑا سڑک پہ نظر نہیں آتا۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح ٹریفک کا نظام ہے، خرچ نہیں ہوتا، صرف آپ نے نظم و ضبط قائم کرنا ہے، اور وہ ساری خوبیاں جو معاشرے میں، مغربی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں اور تعریفیں کرتے ہیں، اور ہماری قوم ہر وقت پرواز کے لیے تیار ہے، جس کا داؤ لگتا ہے وہ رکتا نہیں پاکستان میں، چلا جاتا ہے کینیڈا، امریکہ، یورپ۔ تو وہ ساری خوبیاں جو وہاں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں، وہ یہاں پیدا ہو سکتی ہیں، کچھ خرچ نہیں ہوگا اس پہ۔ اور ہماری نسلیں جو جا کے وہاں غیروں کی غلامی کرتی ہیں، وہ واپس آئیں گی، تو ہمیں وہ نظام لانا ہے، زراعت کا نظام لانا ہے۔ زراعت میں یہ زرعی ملک ہے، اس کی پیداوار تو دنیا کھائے، تو یہاں پہ ہم خالص دوائیاں ملے، سپرے ملے، سستی کھاد ملے، اور ان کو رہنمائی ملے کاشتکاروں کو کہ کون سی زمین پہ کیا کاشت کرنا ہے اور کس طرح کاشت کرنا ہے۔ تو یہ زراعت کا ایک نظام ہو تو یہ ملک تو دنیا کو کھلائے گا، اور ہم امپورٹ کرتے ہیں چیزیں۔ تو اسی طرح سے تمام چیزوں کو لے لیں، عدل کا نظام لے لیں، امن کا لے لیں۔ عدل میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ ایک نظام ہو کہ دنوں میں فیصلے ہوں، لوگ نسل در نسل دھکے کھاتے پھرتے ہیں عدالتوں میں، یہ نظام نہیں ہے، یہ بربریت ہے، یہ درندگی ہے۔ عدل کا ایسا نظام ہو کہ دنوں میں فیصلے ہوں اور درست فیصلے ہوں، ہر انسان کو اس کا حق ملے، اور کوئی بھی شخص محروم نہ ہو۔ عورتوں کو جائیداد میں ان کا حصہ ملے، حکومت کی طرف سے زبردستی ملے، کوئی بھائی بہن کا حق نہ کھا سکے۔ تو اس طرح سے عدل آئے، امن آئے، امن آ جائے تو پوری دنیا کی معیشت آپ کے پاس آ جائے گی، پوری دنیا کا انویسٹر آپ کے پاس آ جائے گا۔ پوری دنیا کا انویسٹر جب آئے گا اور گھر گھر انڈسٹری لگے گی، آپ چائنا سے آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے دوستو ہم سب کو اللہ اور رسول کے احکام پہ عمل کرنا ہوگا، اور جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہیں، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ ہمیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہوگا، فیصلے کرنے ہوں گے، اور سب سے بڑا کام کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام، یہ لانا ہوگا، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم سب مل کے جد و جہد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں مدد عطا فرمائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ہے کہ میں عمرے پر گیا تو ایک بریلی کا جو سربراہ تھا وہ مجھے مل گیا، تو اس کو میں نے کہا کہ ہم سب کے لیے دعا کرو، تو اس نے کہا پاکستان کے لیے دعا کروں، جو کلمے کی زمین اور کلمے کا نظام، اس پر اس کا نعرہ تھا۔ آج 72 سال ہو گئے ہیں، ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، سارے حکمران ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ نظام نہیں چلا تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سزا تو دے گا۔ لوگوں نے بڑی قربانیاں دی تھی،
اپنے بچے مرائے تھے، اپنی بیویاں مرائی تھیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہوئے، گھر بار چھوڑا ہے انہوں نے، اپنی بڑی بڑی حویلیاں چھوڑی ہیں، اپنا سونا زیور سب کو چھوڑ کے جب اس ملک میں آئے ہیں، ادھر ظالموں نے ہمیں نہیں چھوڑا اور آج تک یہی چل رہا ہے. ابھی بھی پاکستان میں ظلم ہی ہو رہا ہے، آج تک ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی اس وقت تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے ہم سب کو بچائے. اور ہم جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، بہت بھی ہیں، لیکن ایک نعرہ ہم لگا رہے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ایک چڑیا تھی، وہ ایک قطرہ پانی کا لے کے اوپر سے ڈالتی تھی، تو کسی نے اس کو کہا کہ تمہارے اس قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا قیامت والے دن اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا میری یہی طاقت تھی. آج ہماری یہی طاقت ہے کہ ہم اس کے خلاف بول رہے ہیں کہ اللہ کے نظام اس پاکستان میں نافذ کرو. اللہ کا واسطہ ہے، رسول کا واسطہ ہے، کلمہ پڑھتے ہو. کل ایک بندے نے میسیج کیا ہے کہ بھائی 200 سال ہو گئے ہیں ہمیں سود کی لعنت میں اور ان چیزوں میں انہوں نے گمراہ کر دیا ہے. جس وقت تک ہم جہاد کر رہے تھے ساری دنیا ہم سے ڈرتی تھی، ہمارے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا، ہم سے ڈرتے تھے. آج انہوں نے ہمیں اتنا بزدل کر دیا ہے کہ ہمارے سامنے مر رہے ہیں اور ہمارے حکومتیں جو ہے نا تماشا دیکھ رہی ہیں. وہ وزیر ان کا آیا ہوا ہے، وزیر خارجہ آیا ہوا ہے امریکہ کا، وزیر صدر آیا ہوا ہے، وہ مل رہا ہے لوگوں سے کہ تم خاموش بیٹھ جاؤ. ہمیں انہوں نے خاموش کر دی ہے اور وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. کل یہی باری ہماری بھی آئے گی. جس طرح یہ KPK پر یا بلوچستان پر آئی تھی نا 4-5 سال پہلے کہ نماز پڑھتے تھے تو دھماکہ ہو رہا ہے، کہ بازار جا رہے ہیں تو دھماکہ ہو رہا ہے، اسکولوں میں دھماکہ ہو رہا ہے، کہ ابھی یہی وقت ادھر بھی آئے گا. اگر ہم اب بھی سنبھل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے تو بچائے، ورنہ کوئی انسان ہمیں نہیں بچا سکتا. بس ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جس مقصد کے لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ کلمے کی زمین پر کلمے کا نظام ہو، سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلتا ہے. جب ہم کلمے کی زمین پر اللہ کا نظام لائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. نہ ہمیں قرضے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، بڑے وسائل ہیں ہمارے پاس. یقین کریں اتنے وسائل ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دنیا میں کہیں بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے. سونا ادھر ہے، کوئلہ ادھر ہے، پیٹرول ادھر ہے، جپسم ادھر ہے، سیمنٹ ادھر ہے، ریت ادھر ہے، نمک ادھر ہے. کیا چیز کی کمی ہے ہمیں؟ بس صرف کمی ہے تو کلمے کے نظام پر کمی ہے کہ ہم جو ہے نا مسجد میں. کل ادھر میں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے ویلنسیا میں، تو 8-10 ہزار لوگ مسجد میں ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے جو ہے نا باہر نکالا اور تھوڑا جلوس نکالتے ہیں. جب باہر نکلے ہیں ادھر اکٹھے ہوئے تو 100 بندے نہیں تھے. ہمارے دلوں میں انہوں نے ایسی بات ڈال دی ہے کہ ہمیں کوئی سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب اپنے بھائیوں کے لیے رو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کلمے کی زمین ہے یہ ساری دنیا، جتنی کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے جب آخرت کا ٹائم ہوگا. تو اس لیے پاکستان محافظ پارٹی کے فورم سے آج میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام ہی ہونا چاہیے اور یہی مکمل نظام ہے اور اسی میں ہی فلاح ہے، اسی میں ہی انسان کی ترقی ہے. اگر اس نظام سے ہٹ کے ہم جو مغربی طاقتوں والا نظام ہے اس میں جائیں گے تو ہم پستی میں جائیں گے. جس طرح کہ ابھی خان صاحب نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ابھی خسارے میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اب یہ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. یہ ریاست بنی ہی کلمے کے نام پہ، تو اس میں فلاح کا کام کرنا چاہیے. ہم سب کو مل جل کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو پورا کرنا چاہیے. اگر اس مقصد سے ہم ہٹ گئے تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تو آئے ایسے ہی آئے، ایسے ہی نہ آئے. تو اسی چیز کا حساب ہونا ہے. تو آپ یہاں پہ عشر کا نظام نافذ کریں، تعلیم 100% کریں، زکوٰۃ کا نظام آپ کا بہترین دنیا کا نظام ہونا چاہیے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پہ غربت ختم ہو جائے گی، تو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالے. اور جس طرح یہ پاکستان محافظ پارٹی کا پلیٹ فارم ہے،
ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے شانہ بشانہ ہماری مدد کریں، ہمارا بازو بنیں، تو انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا، اور اس وقت بھی ہمارا نعرہ ایک ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام دیا کہ 27ویں شب تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس پاکستان کے قیام کا اعلان ہو رہا تھا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم جب پاکستان کی پہلی سالگرہ مناتے تو وہ 27ویں شب کو ہی منانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اللہ سے اسی وقت کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور ہم 14 اگست پر چلے گئے۔ یہ پہلی بدعہدی تھی اللہ رب العزت سے پاکستانی قوم کی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جو آج تک ہم اس بدعہدی پر قائم ہیں، اور اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے کہ ہم مزید مشکل میں تو پھنستے جا رہے ہیں، لیکن نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ وہ کیوں ہوگی؟ کیونکہ جب ہم نے اس سے کیا ہوا وعدے سے ہی ہم انحراف کر گئے تو اس کی پھر مہربانیاں ہم پر کم ہوں گی۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت اگر سب سے زیادہ مسلمانوں پہ مہربان ہے تو ہم پاکستانیوں پر ہے، جبکہ ہم نے اس کے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس ملک میں ڈاکٹر صاحب کا بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھا پروگرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی پوری ٹیم کو پیغام ہے، مجھ سمیت، کہ خالی ویڈیوز بنا کر، خبریں بنا کر، سوشل میڈیا پہ پروگرام چلا کر یہ کلمے کا نظام کا پیغام آگے نہیں جائے گا۔ آئیں ہم سب مل کے عہد کریں کہ سب سے پہلے گھر سے آغاز ہوگا، کیونکہ تبلیغ کا آغاز گھر سے ہی ہوتا ہے، باہر سے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کر اس منشور کو بتائیں، انہیں احساس دلائیں کہ بیٹا جب تک یہ ہمارے ہاں کلمے کا نظام نہیں آئے گا، ہمارے مسائل بڑھتے تو رہیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے۔